اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی ضمیر کی تختی پر احسان حسین لکھا ہوا ہے وہ بندہ صلوات بلند آواز اجازت بات شروع کریں گے۔ محمد والے محمد کا خالق اللہ اس ذکر آل محمد کے صدقہ میں میرے ان بھائیوں کی سرداروں کی محنت کے صلہ میں مالک اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرا تعلق اس گھرانے سے جتنا بھی ہے پورا ملک جانتا ہے، آپ کے میزبانوں میں میرا بھی نام شامل ہے۔ میں آپ کا شکر گزار، اس عزاداری میں آپ نے حصہ، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ تھوڑا سا لمحات ہے میرے بعد میرے بھائی جان تشریف فرمائے ہیں، وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ امام حسین علیہ السلام توجہ پوری کریں گے تھوڑی سی، پھر بات آسان ہے۔ سورہ مبارکہ ہے، بسم اللہ بھائی، سورہ مبارکہ ہے بنی اسرائیل کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے، توجہ پوری۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک خوبصورت بات لٹا جاؤں۔ قرآن کے بارے میں ہی اللہ ایک پیغام دے رہا ہے، قرآن کے بارے میں ہی آیت اکثر شیعہ مومنین کو یاد ہوتی ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو ترجمے کی حقیقت کو سمجھ کے بول پڑا میرا خریدار، پورے اسی 10-15-20 منٹ میں میرا خریدار وہی ہوگا۔ جو ترجمے کی حقانیت تک نہ پہنچ سکا وہ بیٹھا عبادت کرے، میں اس کو لئے بھی دعا کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن میں سے جتنا بھی زمین پہ نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف مومنین کے لیے۔ وہ ہاتھ جو بلند ہو جائے وہ ہاتھ کمال ہوتا ہے، جو ہاتھ ذکر حسین میں بلند ہو جائے وہ محتاج نہیں ہوتا۔ آپ کو کتنے سلام کروں؟ جی 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 آخری حلالی بولے مہربانی کریں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، گزارا ہوگا ہوگا، گزارا ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، اتنا ہی کافی ہے۔ قرآن میں ایک شفا بھی ہے، قرآن میں رحمت بھی ہے۔ ایسے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے دل کرتا ہے میں سب کچھ لٹا جاؤں، کیونکہ عظیم مجمع ہے اٹک کا، میں پوری اٹک کی دھرتی کا قائل ہوں، جہاں پورے ملک میں یہاں بات کی قیمت مل جاتی ہے، اس لیے بات کروں، قیمت مجھے ضرور دینا تاکہ میرا دل دکھ نہ جائے۔ قرآن میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن صرف ایک طبقے کے لیے۔ بھائی جان، آپ جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے یہ بات کی قیمت مجھے ملنی چاہیے، آپ گارنٹی دیں۔ قرآن میں رحمت بھی ہے، قرآن میں حج سب شفا بھی ہے، لیکن ایک طبقے کے لیے، صرف مومنین کو۔ وہ کہتا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظالم میرے قریب مت بھٹکے، اسے سوائے گھاٹے کے، خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو ہاتھ اس جملے پر بلند نہ ہوا وہ گھر میں جا کر ہاتھ پہ قرآن رکھ کر اپنے ہاتھ کے ظلم کی معافی مانگے۔ کون سا ظلم میرے ہاتھ سے سرزد ہو گیا ہے کہ میرا ہاتھ سلطان کربلا کو سلام نہیں کر سکا؟ جہاں جہاں تک محمد کی اٹک والوں رسالت ہے، وہاں وہاں تک قرآن کا اعجاز ہے۔ عالمین پہ معجزہ ہے محمد کا قرآن، لیکن وہ شفا ایک فرقے کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہودی کو شفا نہیں، مشرک کو شفا نہیں، کافر کو شفا نہیں۔ یا سر چاہ یا منہ پھیر کے بیٹھ، جا کربلا کی دھرتی پر منظر جا کے دیکھ، اتنا بڑا بورڈ لگا رکھا ہے اکبر کے بابا نے۔ حسین کہتا زمانے والوں، جو چیز قرآن میں ہے وہ میری مٹی میں ہے۔
جڑا ہاتھ نہیں چویا وہ ہاتھ ہے ہی نہیں، جس نہیں بولیا وہ زبان ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنے سلام کروں سے، کتنے سلام کرو؟ جو ہاتھ بلند ہو سکتا ہے کرے حیدری۔ دعا کرنا، دعا کرنا بھجن سلام، آپ کا ہاتھ پوری دنیا کی داد ہے۔ حلالی بولے حلالی حیدری۔ حسین نے بورڈ لگا رکھا ہے کربلا کی دھرتی پر، حسین کہتا جو چیز تم قرآن میں ڈھونڈتے ہو وہ میں نے مٹی میں گھول کے رکھ دی ہے۔ خاک شفا کیا ہے؟ کیا ہے خاک شفا؟ تمہیں پتا ہے تمہارے چھٹے صادق امام کا فرمان ہے، اتنی بڑی بات ہے 5 بزرگ بھی مجھے دعا دے دے، پورا پنڈال اس بات پہ داد نہیں دے گا، میرا دل کہہ رہا ہے دے دو گے تو آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا، میں فوراً احسان کا بدلہ دے دوں گا۔ تمہارے صادق امام فرماتے جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو نا، اسے دادا کی، تایا کی، پھپھا کی، نانا کی گھٹی چھٹی نہ ڈالا کرو، بچے کے جراثیم اور ہیں، بزرگ کے جراثیم اور ہیں۔ سرکار فرماتے خاک شفا اور نہر الکما کا پانی ملا کے بچے کے دہن میں پہلی خوراک ڈالو، فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے گارنٹی ہے صادق امام کی، وہ بچہ ساری زندگی نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو بھونکے گا۔ حلالی حلالی بولے حیدری۔ یہ جو ہاتھ بلند ہو گئے یہ ہاتھ محتاج نہیں ہوتا، یہ جو ہاتھ علی کو سلام کرے وہ ہاتھ محتاج نہیں ہوتا۔ حیدری۔ کتنے سلام کروں آپ کی ذہانت کو، کتنے سلام کروں اس قوم کو۔ ایسی قوم کہاں پیدا ہوگی یار بھجن، ایسی قوم کہاں ملے گی؟ یہ خاک شفا کا اثر ہے۔ ملنگ جی دعا کرنا، سید بابا چاند شاہ جی، حاج صاحب، سردار صاحب، مالک اور پتر زندگی کرے، اس تو زیادہ عزت ہونے، یہ گھر آباد رہے ہے، نہ حسین کو سوچے گا نہ مرتضیٰ کو بھونکے گا۔ یہ خاک شفا کی تاثیر ہے۔ ٹائم تھوڑا جی کو نعرہ جما رہے جی، مہربانی کرے جی، مہربانی، جاگنا جاگنا جاگنا۔ لمحات محدود ہے، میں چاہتا ہوں میں زیادہ باتیں کر جو محدود وقت میں۔ 73 فرقے کا ضامن ہوں سردار صاحب، 73 فرقے کا ضامن ہوں۔ یہ حدیث نہ ملے مجھے فون کرو، ملک کے یہ انٹرنیٹ پہ کمپیوٹر پہ لائیو مجلس جا رہی ہوگی، یہ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر اکبر صاحب اسے انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے، پوری دنیا دیکھے گی، پوری دنیا کے علماء کو چیلنج ہے، اگر کتاب میں یہ حدیث نہ ہو میری زبان کاٹ کے جہاں مرضی پھینک دو، کتوں کو پھینکو، کیا فائدہ ہو زبان کا جو منبر شبیر پہ جھوٹ بولے، اگر ہو تو اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دینا۔ سرکار مصطفیٰ فرماتے من اکل الطین وماتا، جو بندہ مٹی کھائے اور مر جائے اس پہ جنازہ پڑھنا حرام۔ 1 2 3 4 5 کافی ٹیک بن گئی میری، کافی ٹیک بن گئی ہے۔ اتنی بڑی بات کراچی میں داد نہیں ملی، صحیح نہیں ملی کراچی میں داد، جو ٹک میں مل گئی ہے۔ جو بندہ مٹی کھائے اور مر جائے اس پہ جنازہ پڑھنا حرام۔ کیوں؟ کیوں حرام؟ کیوں حرام؟ سرکار فرماتے چونکہ آدم بنا ہے مٹی سے۔ کون بولا ہے جی پہلے یہاں سے؟ اسے میں جنت تک واہ واہ کروں، جو چھپ کر گئے ہو تم اپنا علاج کرو سماعت کا، میں کیا کروں؟ آدم بنا ہے مٹی سے، مٹی کھانا ایسے جیسے آدم کا گوشت۔ قیمتی بات قیمتی لوگوں کے سامنے بولی لگا دی ہے جعفر جتوئی نے۔ خدا جانے حسینیت کا خریدار کون ہے، یہاں پر تماشائی کون ہے، یہاں پر کون کون کس نیت سے بیٹھا ہے، پتہ جانی کس دل میں میرے مرشد حسین کے بسنے کا انداز کیا ہے، کیسے کروٹیں لے رہا ہے سلطان کربلا۔ جاگنا، محمد فرماتے جو بندہ مٹی کھا کے مر جائے اس پہ جنازہ حرام ہے۔ صادق مولا فرماتے ہیں جو خاک شفا چکھ کے مر جائے اس پہ جہنم حرام ہے۔ ہاتھ نہیں چویاتے ہے ہی نہیں، جڑا ہاتھ حسین نو سلام نہ کرے روٹی کی میں کھاندے۔ جیوا پائے حلالی اچھا بولا ہے حیدری۔ جو بندہ خاک شفا چکھ کے مر جائے جہنم حرام۔
कम से कम 5 साल हो गए मुझे तुम्हारे इलाके में तुम्हारी नौकरी करते हुए। मैं झोली उठा के समझो कि हुसैन का जाकिर होने की हैसियत से, जाफर होते होने की कोई हैसियत नहीं, हुसैन के जाकिर होने की हैसियत से मैं जनाब से भीख मांग रहा हूँ इस जुमले की। मेरी 5 साल की मेहनत का सिला खुदा का वास्ता इसी एक 3 लफ्जों में दे दो, मैं जन्नत तक जनाब को वाह वाह करता जाऊंगा। दुआ दे दो, दाद दे दो, ये जनाब की मर्जी है। करबला की मट्टी खाना हराम नहीं, बाकी पूरी जमीन की कहीं की मट्टी खाना हराम है। पता चला पूरी जमीन की मट्टी आदम की तख्लीक में है। ना 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 अटक वाला ना, हाथ नीचे ना करना, खुदा का वास्ता मैं तुम्हें फेफड़ा दे रहा हूं, मुझे भी फेफड़ा हुसैन के नाम पे चाहिए। पता चला पूरी जमीन की मट्टी तख्लीक आदम में है। सरदार साहब करबला की मट्टी आदम की तख्लीक में नहीं है। अगर करबला की मट्टी तख्लीक आदम में होती तो आदम का हर बेटा जन्नत में वाजिब हो गया। कोई है जो खैरात दे मुझे? मैंने मांगी है 5 साल की मेहनत। कोई है जो हाथ दे दुआ मुझे? कोई है जो कीमत दे? हैदरी कौन कौन से बंदे दाद दे रहे हैं सरकार? कैसे अजीम अजीम लोग, बड़े बड़े सरदार बंदे दाद दे रहे हैं जी 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 गल न बदले जे, न बदले जे गल, इसकी लाइन टूट जाएगी। ये लाइन टूट जाए तो बहुत नुकसान होता है। हाँ हाँ हाँ, अगर करबला की मट्टी है सैयद, बाबा जी सैयद हो, देते हो गारंटी? हसन भाई मैं क्या करूं, मैं किससे गारंटी लूं? इतनी बड़ी बात है जिसकी क्या कीमत है? कोई कीमत नहीं, न देना कीमत है ही नहीं, बनती नहीं। आयत पढ़ने लगा हूं कुरान की आयत। मूसा से अल्लाह कह रहे सूरत ताह में, फखलन अलैका इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तवा। मूसा जूती उतार, हाथ नहीं है मेरे ख्याल है, थक गया कशकोल खैरात वाला। कितनी देर हुसैन से बंदा मांग सकता है? जमीन व आसमान को झोली बना के भी मैंने करबला में हुसैन के सामने देखा है, झोली छोटी है, खैरात हुसैन की बहुत ज्यादा है। काफिर कहना है बिस्मिल्लाह, मुशरिक कहना है बिस्मिल्लाह, गाली कहना है बिस्मिल्लाह, नुसैरी कहना है बिस्मिल्लाह। आज जाफर जो तो ईमान का सौदा करने लगा है सैयद, ये ईमान जिसने बचाना है कानून में उंगलियां दे, वरना मैं तो इसके हुसैन में छलांग लगाने लगा हूं। तुझे क्या पता करबला क्या है? तूने सिर्फ यही सुना है कि नबी करबला में आते हैं। मशाले के अनवारुल यकीन में रजब अल बुर्सी कहता है और नबी नहीं आता, अल्लाह जात के एतबार में करबला में हुसैन को मिलने जरूर है। जी 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 जी, ऐसे तो मोहल्ला नहीं है ना, आपकी इज्जतें हूं जो हुसैन को उठ के बोल रहे हो। ये जो हाथ बुलंद है ये मोहताज हो सकता ही नहीं है। जे नहीं चाहे बदनसीब हैदरी। जात के एतबार से खुदा करबला में आता है, इसलिए तो मुअल्ला है। जागना, समेट गया मेरा बयान। मूसा जूती उतार, सुभान अल्लाह जी, तुम मुकद्दस वादी में आ गए। 3 बेटे दिए हुसैन की मां ने मुझे बिन मांगे। हुसैन की मां से कहूंगा अगर बीबी ये गलत है, मेरे घर जाने से पहले तीनों मर जाने चाहिए। इतनी बड़ी बद्दुआ अपने आप के दे रहा हूं, तुम भी मेरी खाला के बेटे नहीं लगते। मिंबर हुसैन पे खड़ो, अपने आप को बद्दुआ दे रहा हूं। हाथ न चवी, खुदा करे तेरे हद खैर होवे सी घर जान तक। हुसैन की कसम है, तेरे सादिक इमाम से पूछा गया मौला वो कौन सी जगह थी जहां अल्लाह ने मूसा जैसे नबी से कहा नंगे पांव चल? फरमाया कोई जगह नहीं थी, मेरे दादे की जागीर करबला थी। हथे के कशकोले जबाना ने मेरा दादा की जागीर। इतनी बड़ी दाद के बाद खतीब का जी चाहता है कि 5 मिनट चुप कर खड़ा रह, लेकिन मैं तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। करबला थी, नबियों को हुक्म है
کہ ننگے پاؤں چلو. جعفر جو تو واہ واہ کیا بات ہے. اپنے اندر کے خطیب کو میں نے مطمئن کر لیا, چونکہ اتنا مطمئن آپ کر سکیں گے نہیں جتنا میرا جی چاہ رہا تھا. کاظمین میں گیا, مشہد گیا, مکہ, مدینہ, نجف, کہیں حکم میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کسی معصوم کا کہ جب تم مدینے جاؤ تو ننگے پاؤں چلو, جب تم مکے, جو پچھلے نہیں بولے ہو تم ہو صحیح یہاں پہ, جب مکے جاؤ تو جوتی اتار کے چلو, جب نجف جاؤ تو ننگے پاؤں چلو, جب مشہد کاظمین جاؤ تو ننگے پاؤں چلو. صادق امام کہتا ہے جب کربلا میں جاؤ تو ننگے پاؤں چلو. آئے جعفر جو تو ہی قوم مار دے گی تجھے, تو اپنے اندر کے خطیب کو خود داد دے کے مطمئن کر لے. تیرے مولا سے پوچھا کہ مولا کربلا میں ننگے پاؤں چلنے کا حکم کیوں ہے؟ فرمایا وہ جو تم سنتے ہو نا ذرے ذرے میں خدا ہے, وہ ذرے صرف کربلا کے ہیں. بھائی جان اللہ زندگی کرنے, مولا نظر بد تو محفوظ رکھنے, دھیاں دے پردے میں جڑا حسین نو سلام کیتا جنا. کس بات کی بولی لگ گئی ہے؟ آخری بات, علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم. مصائب کی دنیا میں اکثرات سے آپ کو نام یاد ہے کیونکہ ان کے حوالے سے مصائب کی کتابیں, خواب نامے محمد مہدی کے بہت زیادہ ہیں. ان کی بڑی بڑی کتابیں منظر عام پہ نہیں ہیں چونکہ عباسی دور میں شیعت کا نقصان بڑا ہوا ہے. اتنی کتابیں دریائے دجلہ میں پھینکی گئی کہ پل بن گیا تھا, ساری ضائع ہو گئی. چھوٹے چھوٹے کتابچی ہیں سید محمد مہدی کے, ان کے خواب زیادہ مشہور ہیں. وہ اپنے خواب نامے میں بات لکھتے ہیں, میرا دل کرتا ہے میں اڑ جاؤں. وہ کہتے ہیں عالم خواب میں سلطان کربلا کی زیارت ہوئی, حسین کے قدمین کا بوسہ لیا, سجدہ کیا, سلام کیا. چونکہ معصوم کا فرمان ہے ہمارا خواب حقیقت ہوتا ہے. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا آپ کی کرم نوازی کہ مجھ جیسے کو زیارت کروائی, ملاقات ہو جو گئی آپ کے کرم سے. ایک سوال پوچھ لوں, آپ کے کیا کہنے ہیں؟ وہ بندے نے کیا کہنے کا ہے؟ خدا کی قسم ہے جس پر میں اٹھنے سے اب تک یقین نہیں تھا کہ یہ بندہ مجھے داد نہیں دے گا, اس نے کہہ دیا تو اب میں مطمئن ہو گیا. مولا ایک سوال پوچھ لو. فرمایا پوچھو. جاگنا کیا؟ اس نے کہا مولا جب وادی سلام جاتے ہیں نجف تو وہ معصوم کا حکم ہے کہ وادی سلام میں خط کھینچ کے اور لکیریں کہ یہ میری قبر, یہ بابا کی قبر, یہ اماں کی قبر, یہ فلاں مومن کی, یہ فلاں ماتمی کی, یہ فلاں جس جس کا نام یاد آتا جائے. چونکہ معصوم کا حکم ہے کہ وہاں لکیریں کھینچاؤ گے نا تو تم جہاں مرضی دفن ہو جاؤ, اٹھو گے وہیں سے. اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبی علی کی جاگیر سے مبعوث ہوں گے قیامت کے دن, کیونکہ اٹھنا تو وہیں سے ہے جہاں نبی بنے تھے. یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا, یہ کتاب کے جی 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 جی. تو خط کھینچو تاکہ وہاں قبر بن جائے. یہ جو محمد مہدی نے سوال کیا نا بھائی جان, وہ سوال پہ میں داد دوں گا, آپ نہیں دیں گے. جواب کمال ہے, سوال آپ کو شاید اتنا لطف نہ دے. وہ ہاتھ باندھ کہتے ہیں مولا وہاں قبر کی خط کھینچنے کا حکم ہے. سوال میرا یہی ہے نجف کی مٹی افضل ہے یا کربلا کی؟ مشکل سوال ہے نا, آپ نے لطف لیا ہوگا, مشکل سوال ہے نا بھائی جان. نجف کی مٹی افضل ہے یا کربلا کی؟ حسین فرماتے محمد مہدی تو میری نسل سے ہے, بیٹا ہے میرا, یاد رکھ میرا بابا علی کائنات و عالمین کا احد سلطان ہے, لیکن مٹی میری افضل ہے. میرا دل کرتا ہے میں داد دوں کہ تم مجھے داد دو. اگر یہ بازو پر ولایت آل محمد ہے تو تم اڑ گئے, اگر یہ تمہارے اپنے ہاتھ ہے تو ضامن میں نہیں ہوں. خدا کا واسطہ بازو کو پر بنا لینا. محمد مہدی کہتے مولا جسارت تو نہیں ہے, جرت تو نہیں ہے, حوصلہ تو نہیں ہے, طاقت تو نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ کیوں, لیکن اپنے اطمینان قلب کے لیے مولا کون سی کربلا کی مٹی کی فضیلت زیادہ ہے؟ جو بندہ کربلا سے اٹھنے کا خواہش مند ہے جاگے. حسین کہتے ہیں یاد رکھ محمد مہدی, جو بندہ نجف, مکہ, مدینہ, کاظمین, مشہد, قم میں دفن ہو جائے اس کی قبر میں حساب کتاب والے فرشتے جاتے ہیں, لیکن جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے کس فرشتے کی جرت ہے؟ اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے
خیرات ہے، کیا یہ قوم ہے؟ جی 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 کتنا قائل ہو جناب، میں کتنے سلام کروں کہ بلا یہ بزرگ مجھے دعا دے رہے اور مجھے کیا چاہیے؟ یہ جوان میرے لیے حوصلہ بن گئے، مجھے کیا چاہیے؟ جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے، کس فرشتے کی ضرورت ہے کہ قبر میں جا کے پوچھے من ربوں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا؟ اس دفعہ میں اور حسن بھائی اکٹھے تھے کربلا، تو اس سے پہلے میں گیا ہوں، بالکل 8-9 مہینے پہلے، رمضان 19, 20, 21 کربلا تھے، تو اس سے 8-9 مہینے پہلے میں گیا ہوں۔ سندھ کا قافلہ اور ہمارا پنجاب کا قافلہ اکٹھا ہو گیا کم، ان کے ساتھ 2 پاکستانی عالم تھے سندھ کے علماء قافلے کے ساتھ، کربلا میں مجلس ہوئی سرکار وفا کے خدا کے حرم میں، تو مجھے مومنین نے کہا جی آپ بھی پڑھیں، جیسے بڑا شرف کیا ہے عرش پہ کھڑے ہو کر مولا کی باتیں، کیا بات ہے، جس چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے وہ چہرہ بھی کمال ہو گیا۔ تو مجلس پڑھی، یہی جملہ میں نے پڑھا جو ابھی آپ کو سنایا کہ جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے اس کی قبر میں حساب کتاب والے فرشتے نہیں جاتے۔ یاد رکھنا عشق آل محمد جنون ہوتا ہے، اگر جنون نہیں ہے تو ہے ہی نہیں۔ حضرت میسا میں تمار کا فرمان ہے آپ کے ہاتھ بلند نہ ہوں تو ہاتھ مجرے میں نہ لیدے۔ حضرت میسا میں تمار کہتے جب تک لوگ تمہیں عشق علی میں پاگل نہ کہیں تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے، ایمان مکمل ہی نہیں ہے، ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ حضرت مالک علی اونچا چاوی حیدری، اس لیے جو بندہ جنون کی حد تک ہے جاگے۔ چونکہ ایک بات میں کروں اٹک کی دھرتی پر، چونکہ محبت کے قدم میں نے ڈگمگاتے دیکھے ہیں، عشق کو میں نے بغیر زبان کے سولی پہ بولتے ہوئے دیکھا، اس لیے جو عشق کرنے والے بیٹھے ہو جاگنا۔ انہوں نے کہا جائے تو عجیب کافر پاکستان سے آ گیا ہے، میرے بارے میں عجیب غالی نصیری مشرک آ گیا ہے، خدا کے قانون کو پامال کر رہا ہے، ہر قبر میں حساب کتاب والے فرشتے جاتے ہیں، کربلا والی قبر میں کیوں نہیں آتے؟ اس کا پاسپورٹ ضبط کرو، جب تک ثابت نہ کرے عراق کا بارڈر کراس نہ کرے۔ دونوں قافلے عربی بندے ساتھ، 2 سندھی علماء ساتھ، تمہارے بکھر ملتان لیا کے طلباء کرام ساتھ۔ میں نے کہا قبلہ پاسپورٹ پاس رکھو، تم عالم ہو، میں شبیر غریب کا چھوٹا سا ذاکر ہوں، آؤ حسین مولا کی ذری میں زیارت بھی ہو جائے گی، مسئلے کا بھی حل نکلے گا۔ جاگنا، سارا قافلہ ساتھ شبیر امام کی ذری میں داخل ہوئے۔ میں نے کہا جی پڑھے لکھے علماء ہو، پڑھو یہ حسین کی ذری کے دائیں شبکے کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے آج بھی ان القبر الحسین علی طرعۃ من طرع الجنہ، کہ حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر ہے۔ میں نے کہا پاسپورٹ دو مولویو، جب ہے جنت پھر حساب کیسا، پھر کتاب کیسا، پھر سزا کیسی، پھر باتیں کیسی۔ علی بولے، حسینی بولے، حیدری۔ باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ، زندگی باقی تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ حسین کی مٹی ہے، مٹی کو سمجھنا، یہ حسین کی مٹی ہے جو اس میں دفن ہو جائے حساب سے۔ جی جی جی، جو بندہ کربلا میں دفن ہے اور پورا خطہ کربلا یہ 12 مربع میل قیامت والے دن فرشتے سے اٹھائیں گے اور جا کے جنت میں رکھ دیں گے۔ کربلا کے مدفون نے میدان معاشر نہیں دیکھنا، کوئی ہے حقیقت خریدار، کوئی ہے حقیقت کا دیوانہ۔ کربلا کے مدفون نے، جو کربلا میں قبر ہے نا، اس نے میدان معاشر نہیں دیکھنا، اسے فرشتے اٹھا کر جنت میں رکھیں گے۔ پتہ نہیں کس بندے کو، کوئی بخت بندہ، سارے ہوں لیکن جو چند ہوں گے، جب فرشتے قیامت والے دن کسی خطے کو بھیجن اٹھائیں گے نا جنت میں لے جانے کے لیے، تو فرشتے پروردگار جی جب ہم جنت سے زمین پہ لائے تھے تو یہ وزنی تھا، بھاری تھا، اب اتنا ہلکا ہے، وزن اتنا نہیں،
اللہ کہے گا تمہیں نہیں پتا حسین کی شہادت کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک جب بھی علی کے موالی نوکر حسین کے ماتمی کربلا میں آتے تھے تو کربلا کی مٹی تبرک کے طور پہ اٹھا کے آئے او میرا اللہ میں کہاں پڑ گیا، اٹھا کے اپنے گھروں میں لے جاتے تھے. جاؤ میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں زمین پر نگاہ دوڑاؤ. جو بندہ حلالی بیٹھا ہے جس گھر میں ایک ذرہ بھی کربلا کا پڑا ہے اس گھر کو بھی جنت لے آؤ. کوئی ہے بیٹھا ہوا ہے ذرا؟ ایسے نہیں خریدا حسین نے. کربلا حادثہ نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہے، ایگریمنٹ ہے اللہ اور حسین کے درمیان. قسم نظام پہ مجلس چلی گئی ہے بابا جی، بندے رو بھی رہے ہیں داد بھی دے رہے ہیں. یہ روحانیت اور قبولیت کی بھائی انتہا ہوتی ہے. مولا استدے نے کربلا معاہدہ ہے اللہ اور حسین کا. یہ حادثہ ہوتا تو بھول جاتا، واقعہ ہوتا تو ختم ہو جاتا. بڑے بڑے حادثے ختم ہو گئے. آج تک کربلا کا رہنا معاہدہ ہے. 12 مربع میل 30,000 دینار مانگے تھے بنو اسد کے قبیلے نے، حسین نے 60 دیے. اس وقت جناب اون علیہ السلام نے اپنے ماموں کے صحابیوں سے کہا تھا پریشان کیوں ہو، میرے ماموں نے 60,000 دینار دے دیے، مہنگا سودا کیا ہے، 60,000 کی جنت خرید کے تمہارے نام لگا دی. واہ 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 تیرا عشق، واہ تیرا عشق. اور شیعہ تیرا عشق دی کیا بات ہے، وزادار تیرے حسین دے منن دی کیا بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین وہ کرم کا بادل ہے. بات سمجھنا، چاہے ہے کر دینا یا داد دے دینا، یہ آپ کی مرضی ہے. بابا جان حسین کرم کا وہ بادل ہے جو برستے ہوئے جگہ نہیں دیکھتا. میں برسنے کہاں لگا ہوں. حسین کے کرم میں شرط نہیں ہے. حسین غیر مشروط کریم ہے. دیاں دے پردے ہونے تیری سونی بزرگ آئے گی تھی. حسین کے کرم میں بھائی جان شرط نہیں ہے. حسین کے دروازے پہ جو بھی آ جائے، مجرم آ جائے تو اسے حر بنا دیتا ہے. حر گنہگار نہیں، مجرم ہے. حسین نے اسے جرم کی سزا نہیں دی، جزا دی ہے. حسین وہ کرے. 2 منٹ نہیں لگنے، میں نے ممبر اپنے بھائیہ کے حوالے کر دینا ہے. مجھے حکم نہ ہو تو میں مسائب پڑھتا ہی نہ ہوں. جنگ نہروان جب فتح ہوئی نا، جنگ نہروان، تو مالک اشتر چند جنگی قیدی لے کر نا امیر کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا. علی نے قیدیوں کو دیکھا، فرماتے مالک ان کو آرام کے لیے جگہ دو، پینے کے لیے پانی دو، کھانے کے لیے کھانا دو. کیا بات ہے یار، کیا عشق حسین. صبح نماز کے بعد ان سے ملاقات کریں گے. انہی قیدیوں میں کیا ماحول بن گیا. میں یہ کیوں کہوں کہ توجہ نہیں کر رہے، اتنی توجہ ہو گئی، کمال ہو گیا ہے. انہی قیدیوں میں بغیرت شمر بھی تھا. ہائیو میں دھیاں قربان کرا، تیری سونی ہے کہ حسین دے ماتم میں نو کروں. جوان ایڈا سونا ماتم. صبح کی نماز پڑھ کے دونوں بھائی، دیر نہ ہو جائے میرے سردار کو، دونوں بھائی صبح کی نماز پڑھ کے قید خانے کے سامنے سے گزرے. اتفاق ہے گزرے اسی قید خانے کے سامنے سے جس کی سلاخیں پکڑ کر شمر کھڑا تھا. چوتھے قدم پر دونوں بھائی پہنچے. مجھے اٹک کی دھرتی پہ یقین ہے پورے ملک میں جملہ پڑھا ہے یہ 2-4 بندوں نے کی ہے. تمہارے ہر چہرے پہ یقین ہے. روحانیت بتاتی ہے کہ ہے ہر بندے کی نکل گی. چوتھے قدم پر دونوں شہزادے پہنچے. پیچھے سے اس بغیرت نے جو آواز دی ہے مومن کے کلیجے میں چھری لگ جاتی ہے. شمر دیکھ کر کہتا ہے حسین بادشاہ، حسین بادشاہ. سر تھلے کر دا فائدہ کوئی نہیں ہوندا. حسین اونچا کر کے بھائی نا رومن تیرے واسے چ نہیں ہے تو تیرے واسے چ نا. دل چ درد جڑا ہے نا پوری کائنات جڑا درد ہے وہ صرف حسین ہے. باقی درد فطرت کے ہیں. حسین کا جو درد ہے یہ روح کا درد ہے. اس لیے معصوم کا فرمان ہے اپنے دکھوں پہ ہے کرنا حرام ہے، صرف ہے بنی حسین کے لیے. جب بھی ہے کرنی ہے حسین کہہ کے کرنی ہے، ورنہ ہے حرام ہو جاتی ہے. حسین بادشاہ جاتے ہوئے شبیر کے قدم رکے، حسن سے ہاتھ چھڑایا. حسن فرماتے کدھر؟ جو حسین نے بات کی ہے بزرگ ہائے کر دیں گے. حسین کہتے حسن دیکھنا مجھے شمر بادشاہ کہہ رہا ہے.
बात वास्ते, अखा बनी हुसैन ने रोवन वास्ते। मुझे शिमर बादशाह कह रहे, हसन कहते हैं तकरीर का है, बेगैरत है, बेहया है, जानता हूं मैं इसे, हमारे बाबा का दुश्मन है, हमारा जंगी कैदी है, हमारा इससे क्या वास्ता। वास्ते का सैयद नाम आया, घर वाला ना रोवे, बाहर वाला नहीं रोना, सैयद वाजिब समझ के उच्ची है करे, तेरे घर दे दुख पे पड़ना। वास्ते का नाम आया, हसन से हाथ शबीर ने छुड़ा के ऐसे बिला तशबीह देख कर कहते, सच कह रहे हैं आपका इससे कोई वास्ता नहीं। वाह 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 वाह। पुत्र दी जिंदगी होने भाईजान क्या कबूलियत और रूहानियत भाईजान इंतहा हो गई। मसाहिब दी एक मुकम्मल किताब सरदार वसीम अब्बास खान बैठन, लेकिन मैं एक जुमला तबर्रुकन भाईजान दे हुक्म दी तामील। चलते चलते हुसैन कैद खाने के करीब है, मैं हुसैन हूँ, क्या कहना चाहता है? शिमर कहता है मैंने सुना है तू बादशाह है। फिर मैं तूने सुना नहीं, मैं हूँ, काम बता। कहते बाबा से सिफारिश कर मेरी कैदी आजाद करा, सांस लेना। हुसैन कहते हैं और तो कोई काम नहीं। नहीं हुसैन बादशाह। उलमा लिखते हैं जिंदगी में पहली मर्तबा हसन का हाथ पकड़कर कूफा की धरती पे अकबर का बाबा तेज कदमों से चला। चलते चलते हुसैन मस्जिद कूफा में दाखिल हुआ। आते हुए हुसैन के चेहरे की तहरीर को अमीरुल मोमिनीन ने पढ़ा। अली फरमाते मालिक मेरे हुसैन के आने के अंदाज बड़े अजीब है, मालिक मस्जिद जल्दी खाली करा। जुमले पर कलेजा हथेली पे आ जाते, अल्लाह जाने शिया मेरे सामने सारे बैठे हो। जिंदगी में बाबा के सामने पहली मर्तबा हुसैन ने शिमर के पीछे हाथ बांधे। हाथ बंधे हुए हुसैन के अली ने देखे, अली मिंबर से जमीन पे तशरीफ लाए, हुसैन को सीने से लगा कर कहते हैं गैरों वाली बातें क्यों करता है, हुसैन बन के बात कर, जुमले पे आप है करेंगे बाकी कोई शायद ना करे। हुसैन कहते बाबा मिन्नत करने आया हूं, शिमर की कैदे आजाद कर। वाह 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 वाह। मैं नौकर में एक और भी था, हाय हाय अली अकबर का, हाय हाय छुरी मार दी आपने कलेजे में। भाईजान की बात सुनिए, वो कहते हैं कैदियों में एक और कातिल भी था जिसने मोहम्मद की शबी को जमीन पे लाया, जिसके बाद हुसैन के चेहरे की दाढ़ी सफेद हो गई। करबला में एक दाढ़ी है, एक सर है जो वक्त से पहले सफेद हो गया है। दाढ़ी हुसैन की है। जब अकबर की लाश पे आया ना, आसमान को देख कर कहते परवरदिगार बेटा समझ के नहीं, तेरे मोहम्मद की शबी समझ के अकबर की दाढ़ी पे बोसा दे लूं। आवाज़ कुदरती हुसैन बेटों के मुंह चूमते हुए भी बाप पूछते हैं। उलमा ने लिखा है अल्लामा दरबंदी, वो कहते हैं अगर हुसैन ने जब अकबर की रुखसार पे लब रखे तो दाढ़ी स्याह थी, जब सर उठाया तो दाढ़ी सफेद हो। और एक सर है जो आज तक नहीं पढ़ा गया मकातिल की कुतुब से, जो बंदे का हाथ आजाद है, जवान जो बैठा है, तुझे ज़ैनब की चादर का वास्ता है ऊंची करना। सर है जो करबला की धरती पे सफेद हुआ है, वो सर है अली की बड़ी बेटी मलका शाम आलिया बीबी का। कब सफेद हुआ? जब अब्बास का ऐलान हुआ ना, घोड़े से उतर गया है, ज़ैनब का सारा सर सफेद हो गया। ज़ैनब कहती है बनु हाशिम की औरतें मैं तुम्हारे बुरके की अल्लामान, मैं नौकर हूं, जितनी दफा आंखों में पड़ा मैं बाबा आजाद कर, खत्म। फरमाते मालिक उतर जाओ। मैं फिर कहता हूं जब ऐलान हुआ ना, अब्बास जीन से उतर गया। ज़ैनब का एक लम्हे में सारा सर सफेद। हाँ 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 जी 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 जी। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, जुमला किताब में ना हो मेरी जबान पे गाजी फालिज गिराए, तेरा हाथ सीने तक ना जाए, हाथ दे गुनाह दी माफी मंगी। उलमा लिखते हैं कायनात में दो हस्तियां ऐसी हैं जो कब्र में चैन से नहीं बैठी। पहली हस्ती है हुसैन के जख्मी पहलू वाली माँ, दूसरी हस्ती है तेरे कटे हुए बाजों का मुर्शिद अब्बास। अब्बास आज तक कब्र में सोया नहीं, यूं चुप करके बैठा हुसैन की कब्र की तरफ देख कर कहते कभी तो इजाजत देगा ना, कभी तो इजाजत देगा। मैं बेगैरत मुसलमान हूं, सलामत रहो सलामत रहो। जड़ हाथ मातम मसरूफ हो गए, हाथ नु खैरात जो लब गई है। भजन खत्म है मेरी पढ़ाई। हुसैन अली फरमाते मालिक उस्ताद अकेला हुसैन नहीं, सारे कैदी आजाद कर, माफी दे दे, गल्ला औखियन, सांस ले लो। अगले जुमले पर है नहीं होगी तो पर्दे वाली को दुख होगा, सांस ले लो। हुसैन जी बाबा कैद खाने के दरवाजे पर रुक जा मेरे बेटा। जब जी बेहया जाने लगे ना, इसे अपनी ये बात याद जरूर कराना। समझ गए हैं जो बंदे है कर दिए।
قید خانے کے دروازے پہ رک گئے حسین، قیدی جاتے رہے، شبیر کا سلام کرتے رہے، قیدی چلتے رہے، حسین کا سلام کرتے رہے، آخر میں یہ بے غیرت شمر گزرا، حسین نے جاتے ہوئے شمر کا ہاتھ پکڑا، شمر کہتے میں آزاد نہیں، فرمایا گھبرا نہیں، تیری وجہ سے سارے آزاد ہیں، روکا کیوں نہیں، چہرے کی کمیشن تو تبدیل کر، روکا کیوں ہے؟ تین باتیں حسین نے شمر سے کی ہیں، پتہ نہیں کلیجے میں درد ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات پر آسمان زمین ہل گئے، دوسری بات پر علی کوفہ کی مسجد چھوڑ کے حسین کے پاس ہے، تیسری بات پر اللہ کے عرش سے لے کر جناب عالیہ کے مصلی تک ہر چیز کانپنے لگ گئی۔ حسین کہنے کیا لگے، کہے بھی شمر سے رہے، حسین دے کر کہتے شمر پیدل ہے سواری دوں، جنہ ہے نہیں کی تھی درد ہی نہیں ملیا نا، جو پردے والی خیرات دے دی تھی ہاتھ سینے تے جاندہ کیوں نا، مجھے حسین کے کٹے ہوئے سر کی قسم ہے، مجھے شبیر کے زخمی رخساروں کی قسم ہے، علی سے جب آپ غصے سے کوفہ چھوٹ گئی ہے، ہاتھ بنائی ماتم کے لیے، ورنہ اللہ جانے کون سے ہاتھ سے کام بندے لیتے ہیں، میں شیعہ ہوں، میں ماتم کر لوں، تو کر نہ کر تیری مرضی ہے۔ حسین کہتے شمر پیدل ہے سواری دوں، نہیں حسین بادشاہ، ذات زاہ نہیں درہم دینار دوں، نہیں حسین بادشاہ، تو ماتم کر نہ کر۔ زینب دروازے تک پہنچی، حسین شمر سے کہتے ہیں پیاسا ہے پانی پلاؤں، شمر کہتے ہیں نہیں حسین بادشاہ مجھے جانے کی اجازت دے، حسین کہتے ہیں ایک لمحہ رک میں تطہیر کی حویلی سے ہو کے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جو سکینہ کا غریب پاپا آیا، حسین کے ہاتھوں پہ بلا تسبیح چھوٹا سا رومال ہے، فرماتے میری طرف سے تحفہ رکھ، شمر کہتے اس میں ہے کیا، فرماتے کھول کے دیکھ، مجھے جھوٹے پر لعنت ہے، کھول کے جو شمر نے دیکھا دو چھوٹے چھوٹے کانوں کے در محفوظ ہیں، شمر کہتے ہیں یہ در مجھے کیوں دیتا ہے، حسین کہتے ہیں میں نے سنا ہے تیری 4 سال کی بیٹی ہے، اسے کہنا حسین بادشاہ نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، ماتم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کرنا۔ حسین کہتے شمر یاد رکھ دشمنی بیٹوں سے ہوتی ہے بیٹیوں سے نہیں ہو، میں نے تیری 4 سال کی بیٹی کا خیال رکھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ